برابر برابر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اولادکم فإنہم خلقوا لغیر زمانکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام اس مبارک مجلس کے صدر ذی وقار محسن و مکرم شیرپور شہر کے بہت ہی سینئر محنتی استاد حافظ ناصر خان صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ افروز ہمارے تمام ہی موقر اور معزز حضرات علماء اکرام، معزز سامعین اور پردے کی اوٹ سے سننے والی مائیں اور بہنیں، یہ مجلس ہمارے ہی بچوں کی محنتوں کو دیکھنے، سننے اور ان کے حوصلہ بڑھانے کی مجلس ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے چھوٹے ہیں، معمولی ہیں، کمزور ہیں، یہ کیا بن سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. ایسے خیالات ماں کے دل میں بھی آتے ہیں اور باپ کو بھی آتے ہیں. لیکن ہمارے یہ بچے جنہوں نے ہمیں کلمہ سنایا، تقریر کی، دعائیں سنائی، حدیث سنائی، یہ معمولی نہیں ہیں، یہ غیر معمولی بچے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ایسے ہی بچے رہے ہوں گے. یہ حضرات علماء اکرام آپ کے سامنے بیٹھے، آپ نے بھی ان کی بچپنا دیکھا، ان کی زندگی دیکھی. لیکن آج امت کے لیے، نفع انسانیت کے لیے اور ملت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو اور ان کی ذوات کو، زندگیوں کو قبول کیا ہے. ایک ایک آدمی اپنے آپ کی بستی کے لیے، علاقے کے لیے انتہائی مفید ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے کسی بچے کو ہم معمولی نہیں سمجھیں گے. گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، ہے کہ نہیں؟ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلستہ مہک اٹھے. ایک بچہ پورے علاقے کی تقدیر کو پلٹنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو ان بچوں کی اہمیت ہمارے دل میں آنا چاہیے. اور بچے کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ بولیں گے اس کا جواب شادی کے راستے سے ملتے ہیں. یہ جواب ہے اس کا. شادی، مرد و زن کا آپس کا ملنا، یہ اس کا ایک بہت معمولی ہلکا سا سبب اور ذریعہ ہے. ورنہ تو اولاد کی نعمت صرف اور صرف اللہ کے خزانے سے ملتی ہے. اس میں کسی وسیلے کا، کسی سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اگر شادی کے بعد اولاد آ ہی جاتی تو دنیا میں کتنے شادی کر گزرے لوگ ایسے ہیں جن کی ہو چکی، لیکن بہت سے ایسے ہیں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مل جائے گے،
جن کی گودیں آج بھی اولاد کی مسرتوں سے، آوازوں سے خالی اور سنی ہے۔ اب ان اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کمزور ایمان کی وجہ سے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، دین پر استقامت نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ دین سے دوری اور بیزاری کے نتیجے میں اولاد کو لانے اجمیر جاتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتا ہے، کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضریوں پر حاضری دیتا ہے، اور جہاں سے اولاد ملنا طے ہے وہاں جاتا نہیں۔ ربی حبلی من الصالحین کس نے دعا مانگی تھی؟ ربی حبلی من الصالحین، پروردگار عالم میری گود سنی ہے، میں اولاد کی نعمت چاہتا ہوں، میں بھی اپنے آنگن میں اپنی اولاد کی خوشیوں کو، ان کی آوازوں کو، ان کی صداؤں کو سننا چاہتا ہوں، تیرے خزانے اولاد کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے نیک تینت اور پاکیزہ ولد اور لڑکا عطا فرما۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ رضی علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں۔ اولاد نہیں تھے ان کے، تو اولاد اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ خاص انعام اور عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور عطیہ ہے۔ اور پھر کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکا دینا طے کرتے ہیں، کسی کو لڑکی دینا طے کرتے ہیں، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر دینا طے کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام اور سسٹم وہاں پہلے بنتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ ساری باتیں تو کہہ دی، اب کدھر جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ جسے چاہتے ہیں، پہلے لڑکیوں کا تذکرہ ہے، لڑکیاں عطا کرتے ہیں۔ لڑکیوں سے ناراض ہونے والے جو احباب ہوتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے، آپ میں ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بھی قرآن میں جب اولاد کو دینے کا اور ہبہ اور بخشش اور گفٹ کرنے کا جب ارادہ کیا یا اس کا تذکرہ کیا تو پہلے لڑکیوں کا ذکر ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ پہلے لڑکیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی لڑکیوں کو مقدم رکھا، فرسٹ رکھا، پہلے رکھا لڑکوں کے مقابلے میں جب دینے کی بات آئی تو۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں نرینہ اولاد دیتے ہیں، لڑکوں کی شکل میں اولاد دیتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے، ہمارے بعض اکابر علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو کمپلین ہے وہ لڑکیوں کی نہیں ہے، لڑکوں کی زیادہ ہے ستانے کی۔ آج لڑکیوں کے آنے سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، آج بھی زمانے جاہلیت کی وہ جہالت نئے روپ میں ہے، نئے روپ میں۔ لڑکا آیا تو پیڑے بانٹ دیے اور لڑکی آئی تو باسی جلیبی، شام کے وقت کی جو جلیبی حلوائی کی دکان پہ ہوتی ہے اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے جو ہونا چاہیے، جبکہ یہ بیچاری تو ڈبل رحمت لے کر کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سے زائد عرصہ گزر گیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہہ دیا تھا۔ جو 2 بچیوں کی کفالت کرے، 2 بہنوں کی کفالت کرے، تعلیم دے، تربیت کرے، دیندار گھرانے میں ان کا رشتہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت، پرورش اور دیندار بنانے والا، تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس طرح آپ نے اشارہ کر کے بتایا جیسے یہ کتنے قریب ہے آپس میں، اس طرح رہے گی۔ بیٹی کی حفاظت کا تو وہاں سے چل رہی ہے۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، ان کو معمولی نہ سمجھائے۔ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ محبت کی بات تو سنی ہم نے، عزت بھی کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے میں تو ابا ہوں،
میں تو چچا ہوں، میں تو بڑا ابو ہوں، یہ تو چھوٹا ہے، میرا بچہ ہے، اس کی کیا حیثیت میرے سامنے، میں کیوں اس کی عزت کروں؟ اکرام اپنی اولاد کا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور اکرام کیا ہے؟ بیٹا آیا تو باپ کھڑے ہو جائے، یہ اکرام نہیں ہے مطلب یہاں پر۔ یہاں اکرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو پانی دے رہا ہے، ضرورت پڑے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر بچہ کوئی مجبوری کی حالت میں ہو اور ہماری خدمت کا اگر وہ محتاج ہو جائے، حالات اگر کچھ اس طریقے کے بن جائے۔ لیکن حدیث پاک میں یہاں جو اکرام کی بات کی جا رہی ہے، اس کا اہل جو ہے محدثین اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہترین آداب زندگی سکھائے جائے، شریعت کی تعلیم سے ان کو آراستہ اور مزین کیا جائے، یہ ہے ان کا اکرام۔ آج اگر ہم ایسا کرتے ہیں، مدرسہ عمر فاروق میں ان کو ہم نے بھیج دیا، ان معزز اساتذہ اکرام کی خدمت میں ان کو بیٹھا دیا کہ اب تمہیں قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، اور والدین کے حقوق سیکھنا ہے، پڑوسی کے ہمسائے کے حقوق سیکھنا ہے، اور شریعت کی تعلیم لینا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دیا، تو کیا ہوگا فائدہ اس کا؟ آخرت میں جو فائدے ملنے ہیں وہ تو ملنے ہیں، وہ تو ملیں گے، لیکن دنیا میں یہ اولاد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے گی۔ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ، تمہارا زمانہ الگ، ان کا دور الگ آئے گا۔ جیسے بولتے نا، ارے اب تو بچوں کا دور چل رہا ہے، ہو اپنا تو ہو گیا، بولے صاحب ابھی بچوں کا دور چل رہا ہے، ایسا بولتے کہ نہیں اپنا؟ باپ جب کمزور ہو جائے گا، والدہ جب بوڑھی ہو جائے گی، والدین کو اپنے بچے کی خدمت کی، جسمانی خدمت کی، مالی خدمت کی، اور اس کے رائے اور مشورے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم نے دین کی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا ہے تو یہ اولاد باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، خدمت کرے گی، کیونکہ ان کو مکتب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ جنت کا، میں ایک دم سادے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں آج، باپ جنت کا دروازہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات والاب بابوہا، اور جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو یہاں بتایا جا رہا ہے نا، دنیا کی کون سی یونیورسٹی میں یہ سکھایا جا رہا ہے؟ کون سے کلیہ میں بتایا جا رہا ہے؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، جو کالجوں میں اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے دیندار، سمجھدار اور دین کی فہم و فراست اور فکر رکھنے والے ٹیچرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اور بچوں کو بتاتے ہیں، لیکن عمومی ماحول اس بات کا نہیں ہوتا، عمومی ماحول نہیں ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کے پاس اسی طرح کا ایک پروگرام ہو رہا ہے، اور وہ جیسے آج مجھے آپ لوگوں نے بلایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں پیشگی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے ایک عالم دین کو بلایا گیا تو ایک شخص مجمع میں سے اٹھ کر آتا ہے اور خوب رونے لگا پہلے تو، اور رونے کے بعد جب اس کو وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ سب حضرات کا، یعنی یہ معلمین اور مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کا بڑا شکریہ۔ کہ کس بات کا شکریہ تم ادا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس بات کا شکریہ کہ میرا بچہ اس مکتب میں پڑھتا ہے، مثلا آپ کا عمر فاروق مدرسہ ہے، وہاں ایک مدرسہ تھا، اس مکتب میں پڑھتا، مدرسے میں پڑھتا ہے، اور میرا بچہ جب مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے تو گھر آ کر جو اس کا ٹائمنگ ہے اس اعتبار سے وہ اپنی والدہ کے پیروں کی مالش کرتا ہے، وہ تیل لگا کر والدہ کے پیروں کی مالش کرتا ہے، پنجوں میں تیل لگاتا ہے، روزانہ یہ عمل کرتا ہے۔ وہ آ کر کے اس کی والدہ نے اس سے ڈیمانڈ نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو نہیں کہا ہے، لیکن وہ روز ایسا کرتا ہے۔ اس سے جب ہم نے گھر میں پوچھا اس بچے سے جو مکتب میں پڑھتا ہے، مکتب کیا دے رہے ہیں امت کو، یہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے افراد تیار ہو رہے ہیں، ان بچوں کی کس طرح کونسلنگ ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے،
یہ اپنے والدین کے کیسے جو ہے خدمت گزار اور کہنا چاہیے کہ ان کا سہارا بننے کی کوشش کریں گے. کیا ان کو پلایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں. اسی لیے تو سالانہ جلسے, پروگرام آپ کو بلایا جاتا, ذمہ داریاں بانٹی جاتی, ہمارے جیسے کمزوروں کو بلا کر کے آپ سے کچھ بلوایا جاتا, آپ کو سننے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ سب محنتیں, یہ ساری تگ و دو, اور یہ ہر زاویے سے اور ہر جانب سے جو یہ حضرات علماء کرام فکرے کر رہے ہیں, آپ بھی شانہ بشانہ ان علماء کے ساتھ ماشاءاللہ شریک ہے, جان سے, مال سے, اپنے مشوروں سے, اپنے اوقات سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ سب ملی جلی قربانیاں, یہ سب مشترک محنتیں ہمارے اپنے بچوں کو نیک انسان بنانے کی ہے کہ نہیں؟ کیا بنانے کی ہے؟ نیک انسان بنانے کی. تو اس بچے سے پوچھے کہ تم امی جان کے روزانہ پیروں کو مالش کرتے ہو, خدمت کرتے ہو, کیوں, کس نے کہا تم کو ایسا؟ تو وہ بچہ مکتب میں پڑھنے والا کہنے لگا کہ میرے استاد مدرسے میں ہم کو یہ حدیث پڑھاتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں. میں روزانہ اپنی والدہ کے پیروں کو تیل لگا کر مالش کر کے جنت تلاش کرتا ہوں. انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں, یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں. کتنا بڑا کام ہوا. ایسے بچے پھر تیار ہو گئے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا, ان مکتبوں میں مدرسوں میں بچوں کو نہیں بھیجا, پائلٹ بھی بنا دیا اس کو, بہت بڑا انجینئر بنا دیا اس کو, بنانا چاہیے. اسلام ماڈرن ایجوکیشن کا مخالف نہیں ہے. قرآن اور حدیث اور اس کی تعلیمات دنیا کے کسی بھی ہنر کو, ڈگری کو, کسی فن کو اور کسی بھی علم کو سیکھنے سکھانے کی کبھی جو ہے مخالفت نہیں کرتا. دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے, اور اس ملک میں ہم آگے بڑھیں گے اور ملک والے ہمارا لوہا مانیں گے تعلیم اور ایجوکیشن ہی کے راستے سے. اس میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ساری چیزوں سے پہلے ہم سب کو ضرورت ہے مل کر اس بات کی فکر کرنے کی کہ میرا بچہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے دین پر باقی رہے. میں اتنا تو اس کو بتا دوں, اتنا تو اس کے پیروں پر اور شریعت پر اس کو جما دوں کہ کسی بھی موڑ پر میرے بچے کے قدم اسلام سے اور شریعت سے ڈگمگانے نہیں چاہیے. اس کی فکر تو انبیاء کر کے گئے. ما تعبدون من بعدی, ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے قرآن میں, وہ ایک دوسری یعنی اس میں تفصیل ہو جائے گی. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, وہ بھی رزلٹ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. کویت کا ایک شیخ ہے, کویت تو ویسے بھی سکوں کی جھنکار والا ملک ہے, بھئی ڈالر نہیں دینار چلتے ہیں وہاں, تو ڈالر سے بھی ہائی فائی کرنسی ہو تو ہے کہ نہیں. وہ ارب پتی آدمی ہے, لیکن کویت کی عدالت میں وہ اپنا کیس لے کر کے گیا, مقدمہ میجسٹر اور جج کے سامنے. وہ باپ اپنے بیٹی کا مقدمہ لے کر کے گیا. وہ کہا کہ میجسٹر صاحب میرا ایک بچہ ہے, لڑکا ہے, اور مجھے اس سے شکایت ہے, اور شکایت یہ ہے کہ وہ مجھے 1 روپیہ بھی خرچ کو نہیں دیتا. آپ اسے بلائیے, آپ کے قانون کے ماتحت اس کو آپ آمادہ کیجئے اور تیار کیجئے کہ وہ ماہانہ مجھے خرچ دے. میں اس کا باپ ہوں, میرا رائٹ ہے, میرا اس پر حق ہے. یہ مقدمہ ہے. ٹھیک ہے, بلایا گیا, آرڈر گیا, بچے کو حاضری, عدالت میں حاضری ہوئی. وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے لڑکا. جج پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے ابو ہے؟ جی میرے ابو ہے. کہا کہ تمہاری یہ شکایت لے کر کے آئے اور مقدمہ تمہارے خلاف یہ درج کیا, انہوں نے کروایا
کہ تم ان کو ماہانہ کوئی خرچ نہیں دیتے ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں، تم ان کے بیٹے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو خرچ دیا کرو، تو کیوں نہیں دیتے ہو تم؟ تو لڑکے نے کہا کہ میرے ابو تو بہت مالدار ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، میری کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، اس لیے نہیں دیتا ہوں، باقی اور کوئی بات نہیں۔ تو باپ کی طرف مخاطب ہو کر میجسٹر اور جج نے کہا کہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کا مطالبہ پھر کیوں ہے؟ کہا کہ میں باپ ہوں، میرا رائٹ ہے، مجھے اس نے دینا چاہیے۔ اور جج صاحب ایک بات اور سنو، ہر مہینہ یہ میرا بچہ مجھے 1 دینار صحیح، کتنا؟ 1 دینار بولے تو اپنا 1 روپیہ ہے کہ نہیں، 1 روپیہ تو بھی دینا اس نے، باقی اور کوئی مطالبہ، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط تو یہ ہے کہ میرا لڑکا ہر مہینے میرے گھر آ کر کے 1 روپیہ مجھے دے۔ جج صاحب نے کہا کہ اس کیس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، بیٹے سے کہا کہ بھی ہر مہینہ تم دیا کرو، اور تمہیں خود جانا ہے، کسی کے ساتھ بھیجنا، پاکٹ بند پاکٹ میں نہیں دینے کا اور کسی کے حوالے نہیں کرنے کا ہے، خود جا کر کے دینے کا ہے۔ ٹھیک ہے، طے ہوگی بات۔ لڑکے نے قبول کر لیا، عدالت ختم ہوئی تو جج اتر کر کرسی سے آیا اور اس باپ سے خصوصی ملاقات میں یہ پوچھا کہ آخر ماجرا ہے کیا، کیونکہ اس میں کوئی اور راز مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات اور کچھ اور ہے، تو راز اور ماجرا کیا ہے؟ جب تم ضرورت نہیں ہے تو پھر اس بات کا مطالبہ کیسے؟ تو اس باپ نے کہا کہ جج صاحب، بات 1 روپیے اور 1 کروڑ کی نہیں ہے، بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں، میں اپنے نور نظر کی شکل نہیں دیکھ پاتا ہوں، مہینوں گزر جاتے ہیں، میں اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ ایک باپ، ماشاءاللہ اس میں تقریباً ایسے سبھی حضرات ہیں جو اولاد رکھتے ہیں کچھ کو چھوڑ کر کے، انہیں درد ہے اپنی اولاد کا، اولاد کیا ہوتی ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک باپ اپنے جو ہے نور نظر کو اور بچے کو جب مدت گزر جائے نہیں دیکھ پاتا ہے تو اس کے اندر کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ، اس کے خیالات کیسے کیسے ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی باپ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، میں الفاظ میں ان جذبات کو ڈھال نہیں سکتا ہوں۔ کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، میں اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، اس لیے میں نے یہ شرط لگائی کہ 1 روپیہ اور 1 دینار جب ہر مہینے یہ خود لے کر میرے پاس آئیں گا تو اسی بہانے میں اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ لوں گا۔ جب اولادوں کو دین نہیں ملے گا، اللہ کی پہچان نہیں ملے گی، شریعت کی اہمیت نہیں آئے گی، ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کو وہ نہیں پہچانیں گے، اور علم دین جب اس کی بنیادوں سے وہ واقف نہیں ہوں گے تو باپ کا چہرہ مہینوں تک دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہوگا پھر اگر اولاد کو نہیں پڑھایا ہم نے، یہ ریزلٹ ہے، بالکل واقعہ ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ مدرسہ پڑھیں گا، مولوی صاحب بنے گا، حافظ جی بنے گا، وہی آتا ہے خیال، تو اس کو کیا ملے گا؟ یہ تو اتنا گھٹیا سوال ہے یا اتنی گھٹیا سوچ ہے یہ، جن لوگوں نے علم دین کا رشتہ جیب سے اور دنیا سے جوڑا ہے، یہ بنیادی غلطی کرنے والے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے، قرآن و حدیث کی برکت سے، شریعت کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری ضرورتوں کو پورا کریں گا، اللہ تعالیٰ کریں گے اپنے خزانے سے، اور اپنے سماج میں اس کو ایک عزت کی زندگی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، ابھی ہمارے مالیگاؤں میں کوئی انتشار مت، ایسی سناٹا رکھو آپ، ہمارے شہر مالیگاؤں کا ایک مدرسہ ہے، مدرسہ ریاض الجنہ، تازہ واقعہ بالکل بتا رہا میں، مدرسہ ریاض الجنہ 2100 سے 2200 بچے پڑھتے ہیں مولانا، ایک حافظ قرآن ہے، جامع اشاعت المعقل کو کہیں پڑھا ہوا ہے، ایک ایک بچہ دیکھو کتنا کام، کتنے بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس؟ ہم 4 اور 5 بچے گھر کے سنبھالتے،
4-5 گھر کے سدس اور افراد اور فیملی ممبران کو سنبھالنا، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا کھانا اور پینا، ان کے کپڑے لتے اور ان کی خوشی اور غمی، اسے پورا کرتے کرتے آج کے زمانے میں ایک مڈل کلاس اور ایک معمولی مزدوری کرنے والے انسان کی ناک میں دم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ لوگ روزگار اور فاقہ کشی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر آمادہ ہے۔ شہر مالیگاؤں جیسے جو ہے علم جو ہے کہنا چاہیے کہ علم کے شہر میں اور روزگار والے شہر میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، پریوار سنبھالا نہیں جاتا، آمدنی کمزور پڑ رہی ہے اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، پنکھوں سے لٹک کر لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور پورا پریوار ایک ساتھ خودکشی کر رہا ہے۔ یہ حالات ہے اندر سے۔ تو ان کے مدرسے کی ایک بچی آن لائن، اس کا یعنی ایک عالمی کمپٹیشن ہوا قرآن کا، حفظ قرآن کا عالمی مسابقہ ہوا، مقابلہ ہوا عمان کے اندر، عمان کے شہر جارڈن میں۔ شہر مالیگاؤں کی اس مکتب سے پڑھنے والی بچی الحمدللہ ان کی تعلیم و تربیت اتنی بہتر کہ آن لائن اس کا سلیکٹ ہوا اور وہ شرکت کے لیے 41 ملکوں کی بچیاں حافظات قرآن، 41 ملکوں کی 41 ملکوں کی بچیاں وہاں پہنچی اور وہ بچی نے وہاں پر شرکت کی اور شہر مالیگاؤں کا نام روشن کیا، اپنے ادارے کا نام روشن کیا۔ اس کا وہ پرتپاک اور شاندار اور جاندار شہر مالیگاؤں والوں نے استقبال کیا۔ آپ یوٹیوب پر وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس وقت، تو ابھی تازہ واقعہ یہ سنیچر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے کہاں پہنچائے؟ ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اس وقت تو کافی بیمار ہیں، سیفی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ آپ سب اس وقت تو دل میں دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ، شفائے کاملہ عطا فرمائیں اور جلد اللہ تعالیٰ جو انہیں شفا یاب کر کے جامعہ لوٹائے اور ان کے سائے کو امت کے لیے اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ تادیر عافیت کے ساتھ باقی رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اس کا تعلق بیت اللہ سے ہو جاتا ہے۔ کیا ملیں گا ہماری اولاد کو، اس پر بتا رہا ہوں میں۔ جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اس کا تعلق بیت اللہ سے ہو جاتا ہے، اور جس کا تعلق قرآن کی برکت سے بیت اللہ سے جڑے گا اللہ کے گھر کی حاضری بار بار اس کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو بار بار بلاتے ہیں نا، پھر بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خود حضرت مولانا کے نہ جانے 40 سے زائد اسفار حرمین کے ہو چکے ہیں قرآن کی برکت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بے گمان ملتا ہے۔ آج ہی مالیگاؤں میں اپنے ایک دوستوں کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کل ان کے حج عمرہ جو ہے ٹور کا افتتاح ہوا۔ کل کی مجلس میں مفتی عمر صاحب جون پوری بمبئی سے آئے تھے، میں بھی مجلس میں شریک تھا، تو آج ان سے ملاقات کیا میں نے، میرا جانا آنا ہے ان کے پاس، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب جو ہے پاسپورٹ اس پر تیار رکھنا، بولے۔ میں بولا ہے تیار ہے انشاءاللہ، بولے میں عمرہ کے لیے آپ کو انشاءاللہ کوشش میں ہوں کہ آپ کو میں عمرہ کے لیے بھیجوں گا۔ یہ تیسرا سفر ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے جلدی مقدر کر دیا تو، اور تینوں مرتبہ بغیر پیسے سے گیا جاؤں گا، 2 مرتبہ تو بغیر پیسے سے گیا، تیسری مرتبہ بھی بغیر پیسے کے راستے آسان ہو رہے ہیں۔ پیسہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ پیسے سے جاتے ہیں لوگ، پیسے سے نہیں جاتے لوگ، اور جب پیسے سے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کر کے جاتے ہیں اور ساری ریا و نمود کے ساتھ جاتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی۔ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے میرے بھائیوں بہت اہمیت دے دی پیسوں کو، اس لیے مدرسوں میں بچے کہاں ہیں؟ نہیں ہیں۔ خاص طور پہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جو گزرا، یہ زمانہ جو لاک ڈاؤن کا گزرا، اس کے بعد سے لوگوں کا مائنڈ اور بھی چینج ہو گیا مدرسوں کی طرف سے، اور یہی شیطانی خیال دل دماغ میں گردش کرتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے کہ مدرسوں میں بچوں کو پڑھا کر حافظ قرآن عالم بنا کر کے ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ کے خزانے سے توکل کے خلاف بات ہے۔ اللہ کے خزانے پر نگاہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر نگاہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہے نا،
نعمت ہے اور خاص اللہ کے خزانے سے ملتی ہے، وہ ہماری محنتوں سے نہیں ملتی، اللہ جس کو دیں گے اس کو ملتی ہے۔ اب جن کو اللہ نے اولاد دے دی ہے اب ان کی قدر کرنی ہے، اور قدر یہ ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھایا جائے، علم شریعت ان کو پڑھایا جائے، انہیں ڈاکٹر بنایا جائے، انہیں انجینئر بھی بنایا جائے، انہیں پروفیسر بھی بنایا جائے، اور ان کو نیک انسان بنایا جائے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اتنے مدرسے چل رہے، ابھی سفرا آئیں گے تو اتنے مدرسے چل رہے، بولے اتنے مدرسے کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت تو جو ہے نرس سے زیادہ ڈاکٹر بن رہے ہیں لوگ، ہمارے علاقوں میں نرس سے زیادہ کس کی بھیڑ ہو رہی ہے؟ ڈاکٹروں کی بھیڑ ہو رہی ہے۔ آپ شہروں میں جائیں گے، کان کا ڈاکٹر، ناک کا ڈاکٹر ہے کہ نہیں، دماغ کا ڈاکٹر، یہ پیروں کا ڈاکٹر، یہ ہارٹ اٹیک کا ڈاکٹر، یہ شوگر کا، یہ فلاں یہ فلاں وہ فلاں، قطار ہوتی ہے شہروں کے اندر، کچھ کچھ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہاسپٹلس ہوتے ہیں، دواخانے ہوتے ہیں، کلینک ہوتے ہیں۔ تب تو یہ سوال ہم کو کبھی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اتنے ڈاکٹر بنا کر کیا کریں گے؟ ایک بات آپ اصولی طور پر یاد رکھنا، دنیا میں جو چیز کی لوگوں کو جتنی ضرورت بڑھتے جائیں گی، اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں پیدا کرتے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے بھیجا، حبوط آدم، ان کو نیچے بھیج دیا گیا کہ اب یہاں تمہارا کام نہیں، نیچے جاؤ۔ کھیتی باڑی کے اصول و آداب سکھا دیے گئے، کچھ ساز و سامان اور چیزوں کے نام بتا دیے گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی کیسے تمہیں جینا ہے، کیسے روزی حاصل کرنا ہے، تلاش معاش کیسی کرنی ہے، معاش اور روزی کے اسباب و وسائل کیا ہوں گے، یہ سب بتا دیا گیا۔ تو اتنی روزی تھی کہ جب اتنے وسائل تھے، فارم کی مرغیاں تھی کیا؟ یہ فارم سے انڈے آتے تھے کیا؟ اب یہ ہیبریڈ جو ہے، کہنا چاہیے کہ پھول گوبھی اور یہ گاجر اور یہ ٹماٹر یا جو انجیکشن والے تربوز نہ خربوز تھے، نہیں تھے۔ ضرورت شارٹ تھی، ڈیمانڈ کم تھا، ضرورت کم تھی۔ اللہ نے اس اعتبار سے اس وقت تو زمین سے روزی، آسمان سے پانی، دیگر اسباب اور وسائل پیدا کیے جتنے افراد تھے اور افراد کی جتنی ضرورت تھی۔ اس وقت تو دنیا 7 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی، 7 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی، ضرورتیں بڑھ گئی، انسان بڑھ گئے، ان کے حالات جب بڑھ گئے تو نت نئے طریقے انسانوں کی زندگیوں کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ڈال دیے کہ نہیں؟ اب یہ فارمی مرغی تیار کر رہا ہے، فارمی انڈا تیار کر رہا ہے، اور جو ہے کھیتی باڑی سے انجیکشن اور دوائیں چھڑک کر کے کم وقتوں میں ساری چیزیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا نیچرلی اور سسٹم ہے اور فطری نظام ہے کہ جیسی جیسی جن چیزوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ ساری چیزیں انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور انسانوں کے دماغ میں وہ بات ڈالتے ہیں کہ اب تمہیں ایسا ایسا کرنا ہے، برابر۔ تو اب اگر حافظ قرآن زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ضرورت ہے امت کی، وہ امت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے اسباب حیرت انگیز طریقے سے پیدا کر رہے ہیں ان مدرسوں اور مکتبوں کے راستے سے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، جیسے حافظ اعزاز کی بات، کیا ملتا ہے دنیا میں، کیا ملتا ہے؟ کیونکہ اپن کرنٹ لینے والے ہیں نا، ادھار چلتا نہیں اپنے کو۔ اور تذکرہ بھی قرآن نے دنیا کا پہلے ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، پہلے اللہ دنیا میں دے دے، وفی الآخرتی حسنہ، اور بعد میں یعنی آخرت میں بھی حسنہ اور اچھائی دینا، لیکن مسئلہ پہلے دنیا کا ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ملے گا؟ تنزانیہ کا ایک 7.5 سال کی عمر کا بچہ، 7.5 سال کی عمر کا، تنزانیہ افریقہ کا ایک چھوٹی سی ریاست ہے، سوڈان ہے، تنزانیہ ہے، صومالیہ ہے، یہ سب غریب ملک ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، جن لوگوں نے ریسرچ کیا اور جو لوگ حالات سے باخبر ہے دنیا کے، یہ وہ افریقہ کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور اتنے غربت زدہ، فاقہ کش اور غریبی سے جو ہے کہنا چاہیے کہ مجبور لوگ ہیں۔ ہمارے شہر مالیگاؤں کا ایک وفد علماء کا گیا تھا وہاں پر، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان علاقوں کے باشندگان اور رہنے والے
گارے اور مٹی کے بسکٹس بناتے ہیں، سکھا کر بسکٹ کے طور پر بھوک مٹاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کو۔ کلیئر اور صاف ستھرا کلین پانی اور واٹر ان کو ملتا نہیں ہے، کہیں کہیں پر ایسے جمع شدہ میلا کچیلا اور دھندلا سا پانی وہ ملتا ہے، وہ پی لیتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ملکوں سے لوگ جاتے ہیں، ان کی خورد و نوش کے لیے چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، کہیں سے کچھ مل جائے، ایسے حالات ہیں۔ لیکن وہاں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، آپ سنیں گے تو غضب کا قرآن پڑھتے ہیں، وہ افریقہ ہے کہ نہیں، وہ وہاں کے سے ایک بچہ حافظ قرآن بنا، اور عالمی مسابقہ ہوا کینیڈا میں قرآن کا، اس کینیڈا کے عالمی مسابقے میں اس بچے کا پہلا نمبر آ گیا۔ اس غریب ملک سے تعلق رکھنے والا، جس کی شکل کا ٹھکانہ نہیں، جس کے گھر میں فاقے ہیں، گارے اور مٹی کو روٹی اور بسکٹ بنا کر کھانے والے اور پیٹ کی آگ بجھانے والی یہ نسلیں قرآن ایسا پڑھتی ہے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، جن کے قرآن اور ان کے لب و لہجے کو سن کر کے عرب بھی محظوظ ہوتے ہیں اور ششتر اور حیران ہو جاتے ہیں۔ جب اس عالمی مسابقے میں اس تنزانیہ کے غریب بچے کا جب ایک نمبر آیا تو کینیڈا میں اس کے اعزاز میں ایک مجلس منعقد کی گئی، ایک اعزاز میں مجلس منعقد کی گئی، ایک جلسہ رکھا گیا، اس میں عرب علماء کو بھی بلایا گیا۔ مقامی انتظامیہ نے عرب کے شیوخ اور عمرا کو اور علماء کو بھی دعوت دی۔ جب اس بچے کا اعزاز کیا جا رہا تھا، ہاں اس بچے کا اعزاز کیا ہوا، پھر جب وہ آئے تو انہوں نے بڑی حیرت کی، تو سعودی گورنمنٹ نے اس بچے کو بیت اللہ بلایا۔ قرآن کا اور بیت اللہ کا تعلق، حرمین اس کو دعوت دی گئی، اس کو عمرہ کروایا گیا، اور صرف عمرہ نہیں کروایا گیا، اس معصوم حافظ قرآن بچے کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی دی گئی، اور کعبۃ اللہ کا دروازہ اس بچے نے اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرتے ہیں قرآن کی برکت سے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول رہا ہے۔ یہ اعزاز تو دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے نامور علماء کو اور دین کے علم بردار اور خدمت گزاروں کو یہ اعزاز خال خال کسی کو ملتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا، اور آج ابھی فی الحال شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ابھی جلد اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کھولا گیا، اور اندرون کعبہ نماز پڑھنے کا شرف اور عبادت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کسی ایسے لوگوں کو ملتا ہے، لیکن قرآن کی برکت دیکھیے، اس معصوم غریب بچے کو یہ اعزاز اور یہ افتخار ملا ہے۔ اب یہ سوال ختم ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارے بچوں کو حافظ بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، تو اب ختم ہو رہا ہے نا یہ سوال، تو یہ وسوسہ جا رہا ہے کہ نہیں آپ کو کہ کیا ملے گا؟ اللہ ایسے راستوں سے عزت کروائیں گے جن راستوں سے دنیا والے ان کی عزتوں کو دیکھ کر جو ہے حیران ہو جائے گے، جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں پہنچی ہوگی۔ کینیڈا کا ایک طالب علم اس کی عمر صرف 10 سال ہے، کتنی؟ 10۔ کینیڈا یورپ کنٹری ہے، آزاد ماحول، بے فکری کا ماحول ہے کہ نہیں، اور کہنا چاہیے کہ ایک آزادانہ خیال اور زندگی، حیا کا جہاں، لوگوں کو اتنا پاس و لحاظ نہیں، پردے کا کوئی لحاظ نہیں، ایسے ماحول کے اندر رہنے والا کینیڈا کا ایک طالب علم جس کی عمر 10 سال ہے، وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، صرف حافظ قرآن نہیں ہوا بلکہ حافظ بخاری بھی ہو گیا۔ بخاری شریف جس میں ہزاروں ہزار احادیث موجود ہے، سند و متن کے ساتھ، من و ان یعنی جو کا تو، دونوں بخاری کی موٹی موٹی جلدیں اس 10 سال کے طالب علم نے یاد کر لیا۔ میری بات کا پروف ہو رہا ہے کہ یہ بچے معمولی نہیں ہیں، غیر معمولی قوت حافظہ، زبردست تو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست، شعور و ادراک اور سمجھ اور فہم سے اللہ نے ہماری نسلوں کو مالا مال کیا ہے، اس لیے معمولی نہیں سمجھ سکتے ہم ان کو گھٹیا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اساتذہ اکرام، اور میں خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے کسی شاگردوں کو اور کسی طالبہ اور طالب علم سے یہ نہ کہو تو کنڈم ہے،
تو بیل ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ان الفاظ، ان نیگیٹو الفاظ و کلمات سے کبھی اپنے بچوں کو ہم نہیں پکاریں گے، بلکہ ان کا حوصلہ بڑھائیں گے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو. تو بہت ذہین ہے، تو بہت کچھ کر سکتا ہے. تھوڑا مجھے یاد دلانا اس واقعے کے بعد کہ نفسیات سے اس کا تعلق کیا ہے. وہ کینیڈا کا طالب علم 10 سال کا ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور بخاری شریف بھی اس نے یاد کر لیا. بخاری شریف 5 حدیثیں یاد نہیں ہیں اپنوں کو. ابھی آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو 4 حدیثیں، کھڑے ہو جاؤ، 500 روپے انعام دوں گا. دوں گا. ہے کسی کو 4 حدیثیں یاد؟ سند اور متن کے ساتھ نہیں، صرف وہ اتنا الفاظ سنا دو، چھوٹی چھوٹی 4 حدیثیں، 500 روپے انعام. ابھی ایسا بھی جلسہ ہونا چاہیے نا، مقرر صاحب انعام دے مجمع میں، جو سنائیں گا اس کو انعام. دیکھو ہماری تعلیم و تربیت کے 3 پہیے، اس گاڑی کے 3 پہیے. اس گاڑی کے کیا ہے؟ 3 پہیے ہے. 3 ویلر گاڑی ہے ہماری. ایک پہیا سب کچھ اپنا سنا کر چلا گیا. ہمارے بچوں نے سنایا کہ نہیں؟ سب سنایا انہوں نے. آپ جو بولیں گے وہ سنائیں گے. وہ 5واں کلمہ تو 5واں ہے کہ نہیں؟ اور سو کر اٹھنے کی دعا تو سو کر اٹھنے کی، اور ابھی سونا ہے تو ابھی سونے کی دعا سنا دیں گے. کسی کو اگر ابھی سونا ہے تو ابھی سنا دیں گے. سب سنایا. یہ ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے تربیتی سسٹم کا ایک پہیا اور ایک ویلر ہے، جو ابھی اپنا کام کر کے ان اساتذہ اکرام، حافظ ناصر صاحب، ماشاءاللہ ایسے اللہ والے آپ کو آپ کی بستی میں ملے ہیں، جنہوں نے شہر کو چمکانے کے لیے نہ جانے ان کے توسط سے شہر میں کتنے علماء اور حفاظ تیار ہو گئے. ایسے فکر مند لوگ بستی میں کسی کسی جگہ ملتے ہیں. ہاں، قدر کرنا چاہیے. کہیں کہیں ملتے ہیں، ورنہ آج کا زمانہ کیسا ہے؟ شیخ اپنی اپنی، ہاں یہ زمانہ ہے. دیکھ، یہ دیوانے ہیں جو آپ کے یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں فکر کر رہے ہیں، یہ دیوانے. میں ان لوگوں کو دیوانے کہتا ہوں کہ یہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے ساتھ محنت کرتے رہتے ہیں اور انہیں اچھا بنانے کی محنت کرتے رہتے ہیں. اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے ان کو. دنیا کیا دیں گی؟ آج محروم سے ہی علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں. بہرحال اس بچے کا اعزاز، تو عرب علماء کو اس مجلس میں بلایا گیا. جب وہ کینیڈا میں اس حافظ بخاری اور حافظ قرآن بچے کا اعزاز، اکرام اور تکریم ہو رہی تھی نا، تو اسٹیج پر جو موجود عرب علماء تھے وہ اسٹیج سے کھڑے ہو گئے اور ایسے چلانے لگے، این العرب، این العرب. اس کا مطلب یہ، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ دیار عجم، یعنی عرب کے علاوہ عجم سے، جن کی زبان عربی نہیں، جن کی ماں عربی نہیں بولتی، جن کا باپ عربی نہیں بولتا، جنہوں نے عرب علاقے میں جیون اور زندگی یعنی آنکھیں نہیں کھولی، ایسے عجمی اور گونگے علاقے سے تعلق رکھنے والا بچہ جب حافظ بخاری ہو گیا تو عرب کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام تو عربوں کے بچوں کو یہ کارنامہ انجام دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کارنامہ عجم کے بچے نے انجام دے کر کے بتا دیا. تو کہنے لگے آئین العرب، عرب کہاں چلے گئے؟ یہ ہمارے بچے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ معمولی نے سمجھے ہم اپنے بچوں کو. اور یہ جو آپ نے یہاں بھیجا ہے نا، یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے. یونیورسٹی میں جاتا ہے تو فخر سے بولتے کہ نہیں اپن، میرا بچہ RC پٹیل میں پڑھتا ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ اب سر بیٹھے تو وہ یاد آ گیا میرے کو، ہے کہ نہیں؟ میرا بچہ جامعہ اسلامیہ اشاعت موکل کنواں کی MBBS کالج بدنا پور میں، میرا بچہ MBBS میں، بولے واہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. یہ بھی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ امت کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت، بہترین لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت، بہترین دیندار انجینئروں کی ضرورت. سماج میں اچھے افراد کی کب ضرورت نہ رہی؟ سماج کی تو سب ضرورتیں ہیں نا، لیکن اچھے افراد، انہیں ڈیولپ کرنا، انہیں تیار کرنا، افراد کو کھڑا کرنا، اس امت کا سب سے بڑا کام ہوگا اس وقت. اس کی ضرورت ہے. اب ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ اساتذہ کے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، ماں باپ کے لیے گھر میں اور اساتذہ کے لیے مکتب کے لیے یہ بات ہے. ابھی ہمارے جامعہ کے اندر ایک صاحب آئے تھے، اسپیشلسٹ. ہمارے یہاں اسپیشلسٹ بہت آتے ہیں، منور زماں صاحب آتے ہیں، اور ابھی جو ہے انگلش اسپیکنگ ہے کہ نہیں، اسپیشلسٹ منور زماں صاحب. اور ابھی ایک صاحب آئے تھے، بہت اسپیشل آدمی تھے، وہ میموری ڈیولپمنٹ،
اس کے اسپیشلسٹ. میموری ڈیولپ کرنا. میموری انسان کا جو دماغ ہے، یہ انسان کا دماغ جو چیزیں پڑھتا ہے، حاصل کرتا ہے، کیچ کرتا ہے کہ نہیں، لیتا ہے، اور اس کے بعد جن چیزوں کو بچہ بڑا بوڑھا جو بھی ہو لیتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اب مسئلہ آتا ہے اس کو باقی رکھنے کا، اسے یاد رکھنے کا. یہ پرابلم آتا ہے کہ میں تو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، میں یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا. یہ بڑوں کو بھی آتا ہے، بچے بھی یہ شکایت کرتے ہیں. وہ آئے تھے، انہوں نے بتایا، ان کا نام ہے عبد اللطیف خان. تو ان کا نام ہی پڑ گیا میموری خان، کیونکہ ان کی فیلڈ ہی ہے، ان کا میدان ہی ہے، اس کے اسپیشلسٹ ہے وہ. اور یہ فن اور یہ ہنر انہوں نے، بات کینیڈا کی تھی، کینیڈا جا کے حاصل کیا انہوں نے. وہاں اس کے ایک ماہر تھے غیر مسلم، انہوں نے ان کے ورکشاپ میں جا کر کے یہ فن حاصل کیا میموری ڈیولپمنٹ کا. اور اس کے لیے انہوں نے 4 دن اس ہنر کو لینے کے لیے 5.5 لاکھ روپئے خرچ کیے. کتنے؟ 4 دن کے لیے 5.5 لاکھ روپے خرچ کیے. انڈیا سے یہ لوگ گئے تھے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس فن کو ہمارے استاد سے اور ٹیچر سے لینے والے پوری دنیا میں 4 ہی لوگ ہوئے. 4 ہی لوگ لے پائے اس کو، 4 لوگ اس کو کیچ کر پائے، ایکسیپٹ کر پائے، اور اس ہنر کو اور علم کو انہوں نے لیا. اس میں 3 تو لیڈیز ہے، خاتون ہیں، اور دنیا میں ایک ہی میں ہوں بولے جو میرے پاس میں نے اس کو کیچ کیا. وہ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہوا ہے، وہ ہندوستان سے، کرناٹک کے ہے، وہ حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، حیدرآباد. بہرحال انہوں نے بتایا کہ ہم یہ بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ یاد نہیں ہوتا ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہوتا ہے. کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کا تعلق نفسیات سے اور سائیکولوجکس سے ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ میں کمزور ہوں تو آپ کمزور رہیں گے. آپ یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. آپ کو یاد، آپ اگر اپنے سے یہ سوچیں گے اور کہیں گے کہ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں تو آپ یاد کریں گے اور بولو نا بھول جائیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں گے اپنے آپ سے، بھئی پہلے تو محنت کا میدان ہماری اپنی ذات ہوتی ہے نا، آپ اپنے آپ سے یہ کہیں گے کہ تو ذہین ہے، تو یاد کریں گا تو یاد ہوتا ہے، تجھے یاد ہوتا ہے تو بھولتا نہیں ہے، تیرا حافظہ اچھا ہے. یہ سب باتیں جب ہم اپنے آپ سے کہیں گے تو ہمیں یاد بھی ہوگا، حافظہ بھی چلے گا، جو پڑھیں گے وہ سمجھیں گے بھی، یہ سب ہوگا. یعنی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھئی پوزیٹیو سوچ اور نیگیٹو سوچ، یاد ہونے سے کا تعلق اور یاد کی ہوئی چیز کو باقی رکھنے کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے. جب یہ بات حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ادام اللہ ذلہ کو پہنچی کہ ہندوستان میں ایک آدمی ہے عبد اللطیف خان صاحب، اور ان کا یہ میموری ڈیولپمنٹ کا یہ پروگرام اور ورکشاپ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو فون کیا تو کہا کہ اتفاق سے ہماری ملاقات جو ہے کسی ملک کا نام بتایا، میں بول رہا ہوں، وہاں پر ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کتنا بڑا آدمی اس وقت، عالم اسلام کا ایک نامور جو ہے خطیب، ایک نامور اللہ والا، اتنا بڑا انسان. کہا کہ میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں. کہا کہ مجھے شکایت یہ ہے، پھر حضرت کے کہا کہ فون آنے لگ گئے، مجھے شکایت یہ ہے کہ میں اب جو یاد کرتا ہوں پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ مجھے بھی یہ بات سمجھائیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات ایسی نہیں ہے. ان کو یہی بتایا کہ آپ یہ مت سوچو کہ میں بھول جاتا ہوں، آپ یہ سوچو کہ میں یاد رکھتا ہوں. آپ اپنے آپ سے یہ کہو کہ میں نہیں بھولتا ہوں، میرا حافظہ اچھا ہے، میں یاد کر سکتا ہوں. کہا کہ جب میں نے ان کو یہ بات سمجھائی اور کہا کہ آپ 24 گھنٹے میں اس کو اتنی مرتبہ بولتے رہیے، جب بھی آپ کو یاد آئی یہ بات تو اپنے آپ سے کہتے رہیے کئی مرتبہ. کہا کہ جب مولانا نے یہ اس پر عمل کیا انہوں نے پابندی سے اس نسخے پر اور اس طریقہ کار پر، تو حضرت نے جواب میں یہ بات کہی کہ اب میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے تو یاد رہتا ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں یہ بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، یہ خزانے ہیں صلاحیتوں کے، ہے کہ نہیں؟ یہ معادن جیسے کان ہوتی ہے نا، سونے کی کان، چاندی کی کان، اور کہنا چاہیے کہ ایلومینیم کی کان،
اور رونگ اور پیتل کی کانیں ہوتی ہے، اور ان کانوں سے مشینریوں کے ذریعے حکومتیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ خزانے نکالتی ہے، ہمارے یہ بچے بھی مختلف قسموں کی صلاحیتوں کی کانیں ہیں کانیں۔ اب کس بچے میں کیا جوہر ہے، کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹی ہے، بچے میں کیا صلاحیت ہے، کیا اس کی استعداد ہے، اس کے دماغ کا رخ، اس کی سمت کیا ہے، یہ باپ اور ماں کو بھی گھر میں پہچاننی ہوں گی اور وہی راستہ اس کو دکھانا ہوگا۔ اور اگر کسی معلم کے اس کو حوالے کیا جائے تو اس کی خوابیدہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے گریبان میں، اس کے دل دماغ میں جھانکنا ہوگا معلم کو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ معلم کو ایک شکاری کی طرح ہونا چاہیے۔ کیا مثال دی؟ معلم کو ایک شکاری کی طرح ہونا چاہیے۔ شکاری تیر کمان ہو یا بندوق ہاتھ میں ہو یا جو بھی آلہ ہے شکار کا اس کے ہاتھ میں ہے، بالکل نشانہ تانے ہوئے ہے، اور وہ اپنے شکار اور پرندے اور جانور کے ہر مومنٹ پر، بولیے، عقابی نگاہ رکھتا ہے ہر مومنٹ پر۔ کیا وہ یہ جو ہے کہنا چاہیے کہ دائیں جا رہا ہے یا بائیں جا رہا ہے، یہ ابھی تیز رفتار اڑ جائے گا کہ یہ تھوڑی جو ہے چھلانگ لے گا، اس کی ہر نقل و حرکت پر اور اس کی ہر ادا پر شکاری کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شکاری یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے شکار کو کسی طرح سے اپنے ہاتھ سے جانے۔ ایسے میرے بھائیوں اور بزرگوں، معلمین حضرات اور اساتذہ کرام اور آپ حضرات، میں بھی، ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اپنی اولاد کے ہر مومنٹ پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ رات 1 بجے واپس لوٹتا ہے بچہ، باپ کو اگر فکر نہیں ہوتی ہے، یہ باپ دنیا کا سب سے ناکام باپ ہے۔ بیٹی اگر کسی سہیلی کے گھر پر جاتی ہے اس سے ملنے کے بہانے سے، بیٹی جوان ہے اور اگر وہ جاتی ہے کسی دواخانے اور کلینک کے بہانے سے، بیٹی اگر جاتی ہے کسی کی اسکوٹی پر اور اس کے کسی پروگرام اور فنکشن میں حاضر ہونے کے حوالے سے، تو ایک غیور باپ کی ذمہ داری ہے، ایک فکر مند باپ کی ذمہ داری ہے، چچا کی ذمہ داری ہے، برادر اور بھائی کی ذمہ داری ہے کہ پیچھے اس کے جائے اور اس کا پیچھا کرے۔ واقعی یہ کلینک میں جاتی ہے یا کسی بار گرل میں جاتی ہے، ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو امانت بھی ہے، اس امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی جو ہے بارگاہ میں ہم سے باس پرس ہوں گی کہ اولاد کی نعمت سے نوازا تھا اور یہ امانت تھی، ہم نے تمہارے حوالے کی تھی، ان کو تم نے کتنا بنایا اور کتنا سنوارا، ان کے دین و آخرت کی تم نے کتنی فکر کی، ان کے عقیدوں کو بگڑنے سے تم نے کتنا اور بچایا اور کتنی کوشش کی۔ یہ ہم سب ذمہ دار بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ مصر کا ہم کہتے ہیں، جیسے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو حیرت ہوگی، مصر میں ایک بستی ہے، صرف 40,000 کے افراد ہیں وہاں پر۔ بستی میں افراد کتنے ہیں؟ 40,000۔ مصر کی گورنمنٹ نے اس زمانے میں، پرانی بات ہو گئی، اس بستی کا نام بدل دیا اور اس کا نام رکھا عرب القرآن۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے، جو کام ہے وہ کام رہے گا۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، پہلے کام کرنا پڑے گا۔ ہم کام کر چکے اس ملک میں، آج بھی نام بھی ہمارا ہی ہے، کام بھی ہمارے ہی ہے، اس لیے ہضم ہو نہیں پاتا۔ اور آج بھی میرے بھائیوں بات آئی تھی کہ ہم ضرورت بن جائیں، اس ملک میں ہم برادران وطن کی ضرورت بن جائے کہ ہمارے بغیر ان کا کوئی کام نہ ہو سکے۔ ہم اتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، ہمارا نوجوان اتنا با اخلاق بنائے اپنے آپ کو، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہم لوگ جیے۔ کس کے ساتھ؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ جیے، کیونکہ اگر یہی غلط گیا، ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، سوچ سے، دماغ سے جتنا کچھ نکلے گا، جتنا کچھ آدمی سوچیں گا، وہ سب رانگ سائڈ جائے گا، آؤٹ جائے گا، غلط جائے گا۔
लुकमे को हलाल बनाना, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो सूद तो नहीं आता, वो इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है, किसी का हक दबा कर तो नहीं आ रहा है, महिला बचत गट के रास्ते से तो नहीं आ रहा है, सूदी तो माल नहीं आ रहा है, चोरी का तो नहीं आ रहा है, रिश्वत को तो नहीं आ रहा है, ये सारे गलत रास्तों से तो नहीं आ रहा है। चौकन्ना निगाह को रखना पड़ेगा, वरना याद रखो आज अगर गलत हराम तरीके से अगर खाया, नेवाला तो तर हो जाएगा, घी के लुकमे तो आ जाएंगे, हलक से नीचे उतर जाएंगे, लेकिन नस्लों की जिंदगियां तबाह हो जाएगी, नस्लों की जिंदगियां तबाह हो जाएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसी बीमारियां, ऐसे कोड के चक्कर के आदमी दीवाना वार सड़कों पर घूमता हुआ अपना सर पीटेगा कि मैंने अपने आप को भी तबाह कर लिया और अपनी नस्लों को भी मैंने तबाही के रास्ते पर डाल दिया। भीख का कटोरा लेके औलादे रास्तों पर फिरेंगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस दलील ला यकूमु कमा इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जैसे किसी को सहर हो जाए, जुनून आ जाए, किसी को जिन पकड़ ले और वो सहर ज़दा हो जाए, दीवाना हो जाए, पागलों की तरह हराम खाने वाले आने वाले ज़माने में ऐसा मुस्तकबिल बन जाता है कि फिर दुनिया उनका तमाशा देखती है। इसलिए सबसे बड़ी बात अपने नस्लों को पाकीज़ा बनाना है ना, इनको ईमानदार रखना है, दीन पर जमाना है, अल्लाह वाला बनाना है ना। तो गलत लुकमे से, हराम कमाई से मेरे भाइयों बहुत अपने आप को बचाना पड़ेगा, बहुत बचाना पड़ेगा, फिक्र के साथ बचाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था किसकी? मिस्र की एक बस्ती है जिसमें 40,000 अफराद रहते हैं। आपके शिरपुर की आबादी कितनी है? 1,40,000 है, ठीक है। वहां 40,000 लोग रहते हैं बस्ती में, है ना। उसका नाम रखा गया अरबुल कुरान, यानी बस्ती की निस्बत अरबुल कुरान से जोड़ दी गई। क्यों ऐसा हुआ? आपको हैरत होगी, उस 40,000 की बस्ती में 350 मकातिब चलते हैं। मुफ्ती साहब कितने? 350 मकातिब चलते हैं। 45 दारुल उलूम चलते हैं। बड़े दारुल उलूम कहते हैं बड़े मदरसों को, जिसमें 500, 700, 1000, 1200 बच्चे होते हैं। ऐसे 45 दारुल उलूम चलते हैं। यानी आपको मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि उमर फारूक मस्जिद और मदरसा यहाँ जो चलता है, और कौन था? ईदगाह कॉलोनी, ईदगाह नगर वाले ऐसा ना समझे कि हमने एक मदरसा अब चला लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कमाल कर लिया, अब हमको कुछ करने की जरूरत, अब बाकी सब ये दीवाने करेंगे, हाफिजी लोग करेंगे। ऐसा नहीं है। अभी तो कई मदरसे बनाने हैं अपनों को। अब जितने बच्चे अभी यहाँ आते हैं, इससे कई गुना बच्चे इस मदरसे में आना चाहिए। हमारे घर का, हमारी बस्ती का एक एक घर का कोई बच्चा बच्ची ऐसी ना बचे जो इन मदरसों में ना आते हो। इस बात की क्या करना पड़ेगा हमको? फिक्र और भेजना पड़ेगा। इतनी बच्चे, इतने बच्चे और बच्चियां मदरसे में आए कि उनके लिए मुस्तकिल इमारत बनाना पड़े हमको। बोलो सोचो, इसको कर सकते कि नहीं? इंशाअल्लाह बोलिए। एक हम बस्ती में इमारत बनाएंगे मकतब की, मकतब के उन्वान से। ये जो है हाफिज रियाजुल जन्ना, मदरसा रियाजुल जन्ना की जो मैंने बात किया है, 6 साल मदरसे की उम्र हुई हाफिज साहब, 21-2200 बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। तालीम और तरबियत के निज़ाम को ऐसा ठोस बनाया, बच्ची ओमान गई, शरीक हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कसरत से बच्चे वहां आए कि मस्जिदों के अंदर जगह नहीं पुरती और जगह नहीं रहती थी, तो उन्होंने एक जगह ली और अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंजिला इमारत मकतब की खड़ी हुई है इस वक्त। इंशाअल्लाह शव्वाल में हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम के ज़रिए से उसका इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह। मकतब की इमारत 4 मंजिला खड़ी हो गई है। जब बस्ती वाले फिक्र करते हैं, है ना, और कुछ करने का सोचते हैं, कुछ करने का सोचते हैं अपनी नस्लों के लिए, तो अल्लाह ताला कम वक्तों में बड़े बड़े काम अंजाम करवाते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह सलाहियत देते हैं, अल्लाह माल देते हैं, उसके खजाने भरे हुए हैं। तो 40,000 की बस्ती में 350 मकतब चलते हैं, 45 दारुल उलूम चलते हैं। और सुनिए, आप बस्ती का हर शख्स हाफिज कुरान है।
بوڑھا بھی حافظ قرآن، جوان بھی حافظ قرآن، بچہ بھی حافظ قرآن، مرد بھی حافظ قرآن، خاتون بھی حافظ قرآن، حتیٰ کہ اگر بستی میں کوئی دیوانہ ہے، پاگل اور مجنون ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اور یہ میں بات صرف ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ خالی جو ہے تعجب کر لے، یہ بات جو ہے حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم نے بیان فرمائی، ان کے توسط سے بول رہا ہوں میں، ایک سند دے دیا میں نے آپ کو۔ اب سوال آپ کو ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے مولانا عتیق صاحب؟ آپ بولیے، بولیے نا، کیا سوال ہونا چاہیے؟ ایسا ہاں آپ کی بستی میں ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایسا کیسے ہوا؟ ہر کوئی حافظ قرآن، ایسا کیسے ہوا؟ مطلب یہ وہ اس لیے ایسا ہوا، مائیں بہنیں اگر گھروں میں اگر سن رہی ہے وہ ضرور سنیں، اور اگر وہ نہیں سن رہے ہیں تو آپ سنائیں گے جا کر ان کو یہ بات، یہ آپ سے بھی متعلق ہے، آپ سنائیں گے جا کر، ہے نا؟ کوئی قصہ کہانی سناتے کہ نہیں، ایسا ہی آج آپ کو سنانا ہے، یہ ذمہ داری دے رہا ہوں میں آپ کو، ہے؟ اگر وہ سن رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں سن پا رہے ہیں کسی مشغولیت سے تو آپ سنائیں ان کو۔ اس بستی کا نظام اور ترتیب یہ ہے کہ جب کوئی خاتون امید سے ہوتی ہے، امید سمجھتے ہیں آپ؟ پریگننٹ ہو جاتی ہے، حمل سے آ جاتی ہے، اس وقت سے گھر والے اس کو کہتے ہیں، شوہر بھی خسر بھی، اس میں بہت سے خسر بھی ہوں گے، شوہر تو بہت سارے ہی ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے گھر میں، نہ تمہیں کھانا پکانا ہے، نہ برتن دھونا ہے، نہ جھاڑو دینا ہے، اور نہ اور کوئی گھر کے کام کاج کرنے، تمہارا اب ایک ہی کام ہے، جتنا تم سے ہو سکے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر صرف اور صرف بآواز بلند قرآن پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سب کام سے بے فکری بیٹھے بیٹھے، آج کل کی بہو لوگ بھی تو ایسے ہی چاہ رہے نا، ساس نے پکانا اپن نے کھانا، ہے کہ نہیں؟ ابھی مالیگاؤں کے اندر ایک میٹر ہوا ہمارے دوستوں میں، انہوں نے دوسری شادی کر لی اپنے بچے کی، پہلی والی 1.5 سال سے ناٹک کرتی، آتی نہیں، بولے کیوں نہیں آتی ہے؟ کام جان پہ آتا۔ کیا مسائل ہے؟ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی نا گھر میں، کام جان پہ آتا ہے، آتی نہیں ہے۔ 1.5 سال کے عرصہ ایسا گزرا ہے کہ 2-4 مہینے اس میں رہی، باقی اپنی اماں کے وہاں رہی ہو۔ اب بیوی جب آئے گی نہیں تو شوہر کی زندگی کیسے کٹے گی؟ گناہوں کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار سکتے نا، فطرت کو نہیں دبا سکتے نا، خدائی سسٹم کو جو ہے توڑ نہیں سکتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سنیاسی پن اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نکاح کی زندگی ہے، اسلام میں پاکیزہ زندگی ہے، اسلام میں آبرو مندانہ زندگی گزارنے کا ہنر دیا ہے، اور اس کا راستہ نکاح ہے، اسی لیے نکاح کو شریعت نے آسان رکھا ہے۔ دوسری شادی کر لی، اب بھاگنے لگے، اور شاندار انہوں نے مکان بنایا تو اس کو مرغی کا دربہ بولتی ہے۔ RCC مکان بنایا 25-30 لاکھ روپے خرچہ کر کے، یہ مرغی کا دربہ ہے بولے، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ایڈوانس زبان۔ ہاں، اس کے خسر صاحب نے بھی طے کر لیا کہ بیٹا تیرے کو بھی سبق سکھاتا ہوں، بیٹے کی دوسری شادی کی، دوسری شادی 3 بچے ہیں، ان کو بھی ایکسیپٹ کیا، بیوہ سے شادی کی، اور اس شرط پر شادی کی کہ ہم اگر پہلی بیوی، اگر ہمارے بچے کی پہلی بیوی یعنی ہماری پہلی بہو اگر آئیں گی تو اس نئے مکان میں نہیں آئیں گی، اس کو شہر کے کسی کنارے میں جھوپڑے میں رکھیں گے ہم لوگ، برابر ہے نا؟ بچیاں اس طرح ہڈرم بنی ہوئے، سکھائے بچوں کو کہ کس طرح مینیج کرنا ہے تمہیں اپنی نکاحی زندگی کو، کس طرح اپنے بڑوں کا اکرام کرنا ہے، یہ بھی سب مدرسوں سے ملے گا نا ان کو۔ تو میں ایک آپ کو ایسا واقعہ سناؤں گا اگر ٹائم رہے تو پہلے یہ تو پورا کر لیتے۔ 40,000 کی بستی، پھر دوہرا رہا ہوں، کتنے؟ 45 دارالعلوم، 350 مکتب چلتے ہیں، ہر کوئی حافظ قرآن ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا کہ جب حمل اور امید سے ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم صرف قرآن پڑھیں گے۔ یہاں رک کر ایک بات بولو نا، ہم آنے والی بہو کو تو نوکرانی سمجھتے ہیں، سسرے کی خدمت بھی وہی کرے گی، جیٹ کے کپڑے بھی وہی دھوں گی، دیور کی ہری خدمت بھی وہی کرے گی، شوہر کی تو کرنی ہے بیچاری کو، اس کو لونڈی اور نوکرانی بنا کر کے اس کو تو بالکل جو ہے اس کی رگڑائی نہ پسائی کر ڈالتے ہیں۔
شریعت میں حقوق ہے اور حقوق کی رینج ہے، رینج سمجھتے ہیں نا آپ؟ مجھ سے زیادہ آپ اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے۔ خسر جی بھی یہ کہیں گے کہ میں آؤں تو اس نے پانی گرم کر کے دینا اور اس نے ہی کھانا لگانا اور اس نے ہی ساری خدمت کرنا، رانگ بات، غلط بات ہے۔ وہ آئی ہے اپنے شوہر کے لیے، وہ شوہر کی خدمت گزار ہے، وہ اس کی امانت ہے، وہ اس کی آبرو ہے، وہ اس کی حیا ہے۔ ہر کوئی کو اس سے اپنی خدمت لینے کا رائٹ نہیں ہے، شریعت منع کرتی ہے۔ اور یہ حقوق کی رینج، یہ لمٹ اور یہ باؤنڈریاں قرآن و حدیث کا علم بتاتا ہے، ورنہ زندگیاں بگڑیں گی اور ایسے بھی واقعات پیدا ہوں گے کہ خسر کے اپنی جو ہے بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں اس وقت۔ یہ ایسا کب ہوگا؟ جب ہم ان حدود سے اور شریعت کی ان تعلیمات سے واقف نہیں ہوں گے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم صرف قرآن پڑھو گے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 9 مہینے 10 دن 10 مہینہ جتنی بھی مدت بچہ ہے نا، وہ قرآن سنتے رہتا ہے، ماں پڑھ رہی ہے، اندر سن رہا ہے بچہ۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے بتایا کہ ہم کہتے ہیں شیر خارگی کا زمانہ، شیر خارگی یہ فارسی لفظ ہے، یعنی دودھ پینے کا زمانہ۔ تو دودھ پینے کا زمانہ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا، ماں کی چھاتیوں سے وہ دودھ پی رہا ہے، یہی ہے نا دودھ پینے کا زمانہ۔ اس کو ہم تم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ شیر خارگی یعنی دودھ پینے کا زمانہ وہ تو ہے جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں بچے کے دودھ پینے کا زمانہ وہ ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں حیض کا خون اللہ اس کی غذا بنا کر اس کو پلاتے ہیں ناف کے راستے سے، وہ شیر خارگی کا زمانہ ہے۔ اس وقت سے وہ سمجھتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اثر مطلب اس پر اندر ہوتا ہے، اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، وہ شیر خارگی کا زمانہ ہے۔ اس وقت تو اگر ماں گالی دیں گی، وی سی آر کے سامنے بیٹھی رہیں گی، اینڈرائڈ موبائل کے سامنے جو ہے انٹرنیٹ کی چیزوں کو دیکھ کر کے اگر وہ خوش ہوتے رہیں گی، وہ اندر جو شیر خار بچہ ہے، وہ اندر جو شیر خار ہے، شکل بدل دی اللہ نے غذا کی، حیض کے خون کو فلٹر کر کے اللہ اپنی قدرت سے بچے کو ناف کے راستے سے پلاتے ہیں۔ اس نقطے پر بھی غور کیجئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بچے کو بھیجا تو اس کے کھانے کا راستہ اور پینے کا راستہ منہ کو بنایا، لیکن ماں کے پیٹ میں اس کی غذا کا راستہ اللہ نے اس کے ناف کو بنایا۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ منہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ذریعہ اور راستہ ہے، یہ میری یاد، میرے ذکر کا راستہ ہے۔ اللہ نے اس راستے کو گندگی سے آلودہ ہونے سے بچا لیا، اللہ نے اس کو گندہ نہیں کیا، ناپاک خون وہ ناف کے راستے سے اس کی غذا کا انتظام کیا۔ تو بچہ سب سن رہا ہے، ماں پڑھ رہی ہے کثرت سے قرآن، اب ڈیلیوری ہو گئی، بچہ آ گیا، شیر خارگی یعنی پھر زمانہ ہے دودھ پینے کا، اب اس کے دوسری شکل ہے اب دودھ کی، ہے کہ نہیں؟ اب شکل اور بدل گئی، وہ ابھی بھی دودھ پینے کے زمانہ ہے، 2-2.5 سال اس نے دودھ پیا۔ بچہ جب 4 سال کا ہو جاتا ہے تو 4 سال عمر ہونے پر وہ مکتب میں لے جا کر اس کو بیٹھاتے ہیں، حافظ جی کے پاس، استاد کے پاس بیٹھاتے ہیں، اور کہا حضرت نے، قاری صاحب نے، کہ 6 سال کی عمر یعنی 2 سال میں بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، صرف 2 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتا ہے وہ، کیونکہ 9 مہینے تک تو پیٹ میں سنتا رہا ہو، 2 سال تک ماں جب دنیا میں آیا تب سنتا رہا ہو قرآن اس کی ماں نے اس کو اتنا سنایا کہ قرآن سے اس کو ایسا کنیکٹ اور ایسا اتصال، ایسا تعلق گہرا نصیب ہو گیا کہ قرآن کی آیات اس کی زبان پر بڑی تیز رفتاری سے جاری ہوتی ہے، اور 2 سال کی کم محنت میں کم توجہ سے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اتنی محنتیں، یعنی دنیا میں ایسی محنت ہو رہی ہے قرآن پر، اتنی محنتیں لوگ کر رہے ہیں، آج آپ بھی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
تو جب مائیں اس طرح پاکیزہ زندگی گزاریں گی، گھر کا ماحول جب اتنا پاکیزہ ملے گا، تو پھر مکتب میں ہمارے ان علماء اکرام کو اتنی محنت، آپ اگر آئیں گے نا محنت کیسی کرتے ہیں لوگ، آپ کو جب سمجھ میں آئے گا. ہاں ابھی آپ مولانا شعیب صاحب بول رہے تھے کہ یاجوج ماجوج سے کچھ کم نہیں رہتے، بولے مدرسے میں جو بچے آتے ہیں نا، ہے کہ نہیں، یاجوج ماجوج سے کچھ کم نہیں ہے. یاجوج ماجوج تو آنے والے ہیں. اگر ابھی دیکھنا ہے تو ہمارے دینیات میں اور مکتب میں آ کے دیکھو، اتنا پریشان کرتے ہیں. اور ان کے مکتب میں تو ایک بچہ ہے چھٹی ہونے کے بعد 5 روپے مانگتا ہو حضرت سے. مولانا شعیب لاؤ، بولے چلو 5 نکالو. ایسے بھی بچے آتے ہیں. ان بچوں کو سنبھالنا ہے ان کو، اور ان کی نوک و پلک کو سنوارنا ہے ان کو. ہاں بات کر رہا تو اب پہلے آپ گھر میں ماحول دے دیں گے نا، اس طرح نمازوں کا ماحول دے دیں گے بچوں کو، ہے کہ نہیں، گالی گلوچ سے پاک ماحول بچوں کو دے دیں گے آپ. گھر میں مائیں اور باپ قرآن لے کر کبھی کبھی بیٹھتے ہو یا روزانہ بیٹھنا چاہیے. اگر یہ ماحول اگر بچوں کو مل جائے گا تو مکتب کی تعلیم آسان ہو جائے گی، یہ جلدی کیچ کریں گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ہمارے لاہور پڑھنے سے ماحول نہیں بدلتا. ابا جان کیا پڑھ تسبیح لے لیا ابا جان نے، اور کیا بولے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لا حول لا حول. لاہور پڑھنے سے ماں اور ابا جان لاہور پڑھتے رہے تو گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا. رات کے 1 بجے آنے والا آپ کا بچہ جو ہے مغرب اور عشاء کے بعد گھر آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آپ ماحول کو نہیں چینج کریں گے اپنے گھر کے، تب تک آپ کی اولاد کا، میری اولاد کا ماحول نہیں بدلے گا. ماحول کو بدلنے سے ماحول بدلتا ہے، لاحول کے پڑھنے سے ماحول نہیں بدلتا. ایک اور بات سنو، بہت کام کی یہ بات بھی. ہم اپنے بچوں سے جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے. آپ جو کہتے ہیں بچے وہ تھوڑی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ادھر نہیں جانا، لیکن وہ ادھر جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں ہماری نسلیں اور ہمارے بچے، میرا بچہ ہو یا آپ کا بچہ ہو، ہم جو ماحول میں جی رہے ہیں، ہم جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ان سے وہ نہیں کرتے. وہ ہم خود جو کرتے ہیں ہمارے بچے وہ کرتے ہیں. بولو، ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے بچے نماز پڑھیں گے، اور میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں نہیں پڑھتا تو میرے بچے بھی نہیں پڑھیں گے. میں گھر میں قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تو میرے بچے قرآن لے کر بیٹھیں گے، اور میں نہیں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے بچے بھی نہیں پڑھیں گے. یہ پکی بات ہے. اب مولوی صاحب کا تعویذ وہاں پر کچھ کام، کچھ نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا. مولوی صاحب کا تعویذ میں بھی اگر دوں گا تو کوئی کام نہیں آئے گا. کوئی آنا ہی مت اس کے لیے، تو ہے کہ نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا مولوی صاحب کا تعویذ. آپ ابا جان سو رہے ہیں، امی جان سو رہی ہے، میرے بچہ یہاں موجود ہے، آپ پوچھ لو ان سے. سب سے پہلے گھر میں میں اٹھتا ہوں، پھر ان کو اٹھاتا ہوں. میں یہ حضرات سارے بہت سارے یہ پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. میں جذبات میں کبھی ان کو کہتا ہوں، جس دن نماز کے لیے میری گھر والی مجھ کو اٹھائیں گی وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. وہ میں اس کو اپنی روحانی موت سمجھتا ہوں کہ نماز کے لیے مجھے جگایا جائے گا. بالکل غلط بات ہے. فجر کی نماز نہ جانے کتنی ہماری گزر گئی، بستروں میں گزر گئی، سوتے سوتے گزر گئی. یہ تو اللہ غفور ہے اور حلیم ہے، برداشت تو کر کے پوری کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، ورنہ ہم ایک دن بھی اللہ کی زمین پر باقی رکھنے کے قابل نہیں ہیں. میں تو نہیں ہوں. اس لیے یہ ہمارے پاس جو اولاد ہے ہماری، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے، اور یہ غیر معمولی بچے ہیں ہمارے. اب مسئلہ ہے ان کے ایمان کی حفاظت کا. کس کا؟ اور صرف ان بچوں کے ایمان کا نہیں، ہمارے تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو شیطان نے آخر وقت میں پھنسا دیا تھا نا. اب فتنے اس طریقے سے طاقت سے آ رہے ہیں امت کے اندر، فتنے اتنی طاقت سے آ رہے ہیں کہ اب اہل علم کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت ستا رہی ہے، فکر ستا رہی ہے اس کی. ہمارے ملک کی کسی ریاست کا واقعہ ہے، 2 سے 3 حافظ قرآن قادیانی بن گئے.
کوئی اور مسلک انہوں نے اختیار کر لیا ہے، حافظ قرآن ہے، بچیاں مرتد ہو رہی ہے کہ نہیں؟ باپ منت سماجت کر رہا ہے کہ بیٹی اس کے ساتھ نکاح مت کر، دیکھا ہوگا آپ نے وہ ویڈیو، اس کے قدموں میں گرتا ہے باپ، کسی غیر بچے سے تو شادی نہ کر، تو اپنا ایمان نہ ختم کر، تو اپنی آخرت کو برباد نہ کر، میرے باپ ہونے کی تو لاج رکھ لے۔ اپنا سر اس کے زانوں میں باپ رکھتا ہے، لیکن اولاد اور بیٹی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے، میں تو اسی سے شادی رچاؤں گی۔ کوڈ کے باہر وکیل کے سامنے ایک باپ اس زمانے میں اپنی بیٹی کی منت سماجت کرتا ہے کہ بیٹی اپنی آخرت کو برباد نہ کر، لیکن بچی نہیں مانتی۔ یہ زمانہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، جب ہم دین کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، اپنے گھروں کی دہلیز سے اندر دین کو نہیں داخل کریں گے، گھر کے اندر ایک ہے دیندار دکھنا اور ایک ہے دیندار حقیقت میں ہونا۔ میں اس کو آپ کو مثال دے کے بتا رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے نا پکے مسلمانوں کے ساتھ، تو پکے مسلمان جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ تو حقیقت میں مسلمان تھے، پکے تھے، لیکن ساتھ میں منافقین بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ یہ دیندار تھے نہیں، دکھتے تھے۔ آج بھی یہ فضا چل رہی ہے، یہ فضا آج بھی ہے۔ دیندار دکھنا تو اپنے آپ کو ہم نے اس کا پورا انتظام کر لیا کہ میں دیندار دکھوں اور دیندار میں جو ہے سمجھ میں آؤں، یہ انتظام تو ہم اس وقت تو کر چکے ہیں، لیکن اندر سے حقیقت میں دینداری نہیں۔ یہ امت میرے بھائیوں اپنی بچیوں کی شادی پر 100 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے، اور مکتب میں تپائی کا انتظام نہیں۔ معلمین کی 5 اور 6 ہزار روپے تنخواہ یہ امت دیتی ہے، 5-7 ہزار روپے دیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا اور بڑا کارنامہ انجام دیا۔ 100 کروڑ رتلام کی ایک شادی ماضی قریب میں ہوئی ہے، 100 کروڑ ایک مسلم خاندان نے اپنی بچی کی شادی پر خرچ کی۔ 100 کروڑ کس کو بولتے ہیں؟ اور معلمین کی تنخواہیں، ائمہ کی تنخواہوں کا حال دیکھو، اور شرائط لگائی جاتی ہے کہ تم کو یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، 5-7-8 ہزار روپے اندر خرید لو۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی گاڑی کمائی کو اپنے اولاد کو ڈیولپ کرنے پر لگائیں۔ میں بہت سارے پروگراموں میں جا کر آیا ہوں، ہمارے دیگر علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑوں کی برکت سے جو سمجھ آئی ہے، میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں اپنے بڑوں کی بات، کہ بھاری رقموں سے مسجدوں کو تعمیر کرنا بند کرو۔ مسجد بنانے سے نہیں روک رہے ہم، بھاری رقم، 3 کروڑ کی مسجد، 5 کروڑ کی مسجد، اور 5 کروڑ کی مسجد بننے سے پہلے اگر مسجد میں 25 سے 30 اگر نمازی تھے، تو 5 کروڑ کی مسجد بننے کے بعد بھی 25 سے 30 ہی نمازی ہیں۔ فجر میں اگر 3 کروڑ کی مسجد بننے سے پہلے فجر کی نماز میں اگر 15 یا 12 مصلی آتے تھے، تو 3 سے 4 کروڑ مسجد کی تعمیر ہو جانے کے بعد بھی وہی 12 سے 15 نمازی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہمارے امت کا 3 کروڑ اور 5 کروڑ یا 2 کروڑ یا کروڑ لگا کر کے امت کو کیا ملا؟ میرے بھائیوں، ہم ملک کی خدمت کرتے آج تک آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی ملک و ملت کی خدمت کی تھی، آج بھی ہم ملک و ملت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایمان والے کو وہ جذبہ عطا کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ جذبہ اللہ نے آپ کو، ہمیں اور اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اس ملک کے باسیوں کی، باشندگان کی خدمت تو کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، ذرا ان سے تھوڑی نظریں ہٹا کر اپنی قوم کو ڈیولپ کرنے کی فکر کیجیے۔ ہمارے گھروں سے افراد تیار ہونا چاہیے، ہمارے گھروں سے لیڈی ڈاکٹر تیار ہونا چاہیے، ہمارے گھروں سے بہترین مفسر قرآن بننا چاہیے، ہمارے ان مدرسوں سے، مکتبوں سے بہترین جو ہے محدث بننا چاہیے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ امت کروڑوں کی زکوٰۃ دینے والی امت، یہ امت کروڑوں کی قربانیاں کرنے والی امت، یہ عام دنوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے زکوٰۃ اور صدقات نکالنے والی امت، یہ امت
اپنے محنت کی کمائی سے لاکھوں مدارس کے خرچوں کو اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھانے والی امت ہے. آج بھی اگر ہم یکجٹ ہو جائے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لے، اپنی فکروں کو اگر ہم متحد کر لے، اپنے سماج کو، اپنی نسلوں کو اور اپنی قوم کو اگر ڈیولپ کرنے کی اگر آج بھی ہم ٹھان لیتے ہیں، اللہ نے اس امت کو باندھ نہیں رکھا ہے. آج بھی ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ ہم پیسہ فضولیات سے بچائیں. شادی بیاہ کی بھاری تقریبات سے، شامیانوں سے، ڈیکوریشن سے، غلط جگہوں پر یہ پیسہ امت کا جو پانی کی طرح بہ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. سادہ کھانا، مکانات بھی ہم اپنے سادے تعمیر کریں، منع نہیں کرتا ہے اسلام، لیکن ضرورت ہے کہ ہمارا یہ روپیہ اور پیسہ اور ہماری یہ کمائی امت کو کے افراد کو تیار کرنے پر لگے. تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ میں آئے تو آپ نے کوئی مکان تعمیر نہیں کیا تھا. 6-8 مہینے تک تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر خود رہے. آپ رہے کہ نہیں؟ خود دوسرے کے مکان پر رہے نا آپ. کسی صحابی کا مکان تعمیر نہیں ہوا، خود امام الانبیاء کا مکان تعمیر نہیں ہوا نہیں ہوا. سب سے پہلا کام مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد اور قیامت تک اس امت کو آپ نے جو آئیڈیل اور نمونہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ امت مدرسہ تعمیر کرے گی. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد نبوی میں مدرسۃ الصفہ کا مدرسہ تعمیر کیا گیا اور صحابہ اس میں پڑھنے لگے اور وہیں سے مفسرین، محدثین، متکلمین، مناظرین اور اسلام کے علم بردار، شریعت کو جاننے والے اور عالم تک دین و ایمان کی دعوت کو پہنچانے والے افراد تیار ہوئے کہ نہیں؟ افراد تیار کیے گئے. مکانات تعمیر نہیں کی گئی. شادیوں کی رکومہ، شادیوں میں خرچ نہیں کیا گیا بہت لمبا چوڑا. اس امت کا پیسہ اس طرح خرچ ہو رہا ہے. دماغ میں آپ کی یہ بات آ رہی کہ یہ کرنا ہے ہم کو. میرے تقریر کر دینے سے، آپ کے سن لینے سے نتائج وجود میں نہیں آئیں گے میرے بھائیوں، لیکن ہمیں کوئی کام ایسا کرنا ہے، اپنی بستی سے کوئی ایسا کام کر کے بتانا ہے. یہ علماء اکرام کے مشورے ہیں اور ان کی کہنا چاہیے کہ محنتیں ہیں. آپ لوگوں کا تعاون رہے گا، اوقات کا تعاون، مال کا تعاون، فکروں کا تعاون. ان تعاون کو سے مل کر کے ہماری بستی سے اچھے افراد پیدا ہوں گے. آج یہ بہت چھوٹی شکل میں ہمارے بچے نظر آ رہے ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں پورے علاقوں کو سنبھالنے والے بنیں گے. یہ بچے انہی میں سے افراد نکلیں گے، انہی میں سے تیار ہوں گے. ضرورت ہے کہ فکر کرے کہ ہماری بستی میں اگر کوئی غریب بچہ ہے اور انتہائی ٹیلنٹ ہے، ذہین ہے، فطین ہے، لیکن گھر کی مالی حالات سے وہ پیچھے ہیں، سب مل کر کوئی ایسا ٹرسٹ اور کمیٹی بنائیے اور اس میں رقم جمع کیجئے اور اس کا سپورٹ کر کے اس کو IAS آفیسر بنائیے، اس کو کلیکٹر بنائیے اور اس کو آپ جو ہے کہنا چاہیے کہ ایڈیشنل SP بنائیے. بنا سکتے نا ہم. جو قوم حافظ قرآن بنا سکتی ہے، جو مفسر قرآن بنا سکتی ہے، تو یہ جو ہے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر اور آفیسر بنانا کیا ہے اس امت کے لیے؟ کیا مشکل کام ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا نہیں، اس تعلق سے ہم نے فکر کی نہیں، اپنی فکروں کو ہم نے جڑایا نہیں. ہم آپس میں منتشر رہیں گے اور ہماری صفوں میں اگر اختلاف رہے گا تو پھر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اس لیے آپ کا یہ مدرسہ آپ کی بستی میں چل رہا ہے، اس کو اور زیادہ طاقتور بنانے کا آپ کا کام ہے. طاقتور کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو جن گھروں کے بچے نہیں ہیں وہ بھی آنا چاہیے. کوئی گھر کا بچہ ایسا نہ ہو جو یہاں پڑھنے نہ آتا ہو. ایک بات تو یہ، اور فکر کے ساتھ دین کی تعلیم دلائیں گے اپنے بچوں کو. فکر کے ساتھ، گیا کہ نہیں گیا، کپڑے صاف ہے کہ نہیں اس کے، مدرسے کی فیس ہم نے آدھا، کچھ فیس ہے کہ نہیں ہے؟ 50 روپے فیس. اللہ اکبر. دیکھیے سر 50 روپے اور لائن لگا کر کھڑے ہوئے لوگ کڈنیپ کروانے کے لیے. یہ 2 لاکھ لو اور کڈنیپ کرواؤ میرے بچے کو. خود اپنے ہاتھوں سے اغوا کر رہے ہیں کہ نہیں ہم؟ باہر کی دنیا میں اغوا خود اپنے ہاتھوں سے بچے کو کڈنیپ کر لو میرے اور یہ 2 لاکھ بھی لو. دنیا میں ایسا کوئی دیوانہ ملے گا آپ کو جو اپنے بچے کو کڈنیپ کروائے اور کڈنیپ کروانے پر کڈنیپ کرنے والوں کو 2 لاکھ 5 لاکھ بھی دے فیس کی شکل میں؟ ایسے کوئی دیوانے ملیں گے؟ لیکن ہے
اور 50 روپے فیس ہے. ہمارے مالیگاؤں میں ان لوگوں نے شکایت کی، پروگرام میں تھا کہ مولانا 100 روپے ماہانہ فیس لیتے ہیں، تو اماں لوگ لڑنے آ جاتے، بولے تم مدرسے والے ہی بولے پیسے لے کر پڑھاتے، بولے 100 روپے بولے اتنے کیسے لے رہے بولے پیسے تم. واہ. ریچارج کتنے کا مارتے ہر مہینے؟ 300 کا ریچارج رہتا ہے کہ نہیں؟ مانا منتھلی ریچارج 300 روپیہ. گھر میں 3 اگر موبائل ہے تو 3 تیے 900 روپیہ. 2 موبائل ہے تو 2 ریچارج ہر مہینے کا 600 روپیہ کمپلسری جا رہا ہے امت کا ریچارج میں. جبکہ جو ریچارج مار رہا ہے نا اس میں جو ہے کہنا چاہیے کہ 95% ایسے ہیں جن کو 1% بھی موبائل کی ضرورت نہیں ہے. 95% ایسے ہیں جن کو 1% موبائل کی بولو نا ضرورت نہیں ہے. اور مکتب میں کتنے پیسے آ رہے ہیں؟ 50 روپیہ. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہمارے معلمین کی تنخواہیں اچھی سے اچھی ہو، ہمارے بچے اچھی شکل و صورت میں دین کی تعلیم حاصل کرے، اور اسٹینڈر ہو ہماری تعلیم کا، ہمارے ایجوکیشن کا اسٹینڈر ہو، ہمارے بچوں کا ایک اسٹینڈر ہو، ہے کہ نہیں؟ ان کے نظام تعلیم و تربیت، اس کے اسباب و وسائل کا ایک اسٹینڈر ہو، ایک معیار ہو، کوالٹی ہو ہمارے پاس ہر چیز کی. یہ سب ہم مینٹین کر سکتے ہیں اور ہم سب یہ سب جو ہے انتظامات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. جتنے بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیں، اور آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے وقتوں کا دین کا علم بردار خدمت گزار بنائے. آپ نے بہت بشاشت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنا ہے. اللہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہماری اس مجلس کو ذخیرہ آخرت بنائیں، اور ہماری اولاد کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. ایک آخری بات کر رہا ہوں، ایمان کی حفاظت. ایک حدیث سنا کے بات ختم کر. حضرت سہل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. سہل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ، امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی علم والی تھی. ان کے پاس آئے، پردے کے پیچھے سے سوال کیا. صحابی رسول ہے، اماں جان سے سوال کر رہے ہیں آپ کی بیگم سے. ہمارے پاس کوئی نوجوان سوال کرنے آتا ہی نہیں ہے، سب مفتی ہو گئے. سوال کرنا یہ آدھا علم ہوتا ہے. سوال ہونا چاہیے نا، دین کے بارے میں پوچھنا چاہیے، دنیا کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے، اپنی کہنا چاہیے کہ پرسنل لائف کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مولانا لوگ نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا اور ذکر کا مسئلہ آپ کو بتائیں گے. آپ جو مسئلہ پوچھیں گے وہ بتائیں گے. آپ کے معاملات اگر ہے وہ بتائیں گے. آپ کی نجی اور پرائیویسی لائف سے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے شادی کر لی، حضور کو نہیں بتایا، پیلا داغ کپڑے پر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ شادی کر لی یا رسول اللہ. تو آپ نے دوسرا یہ نہیں کہا کہ میرے کو روکا بھیجا ہی نہیں تھا تو نے تو چلا یہ مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا ہے. ارے روکا واٹس ایپ پہ چل رہا، کوئی گھر کو دینے نہیں آ رہا ہے. واٹس ایپ ایک دم ڈیجیٹل دور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ کیا ان سے، غور کرو میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں، پرائیویسی زندگی، نجی زندگی کے بارے میں. حضور نے فرمایا ہل تزوجت بکرن ام سیبن، جابر بتاؤ کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شادی شدہ لڑکی سے شادی کی ہے؟ کون سوال کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سوال کون سی زندگی سے تعلق رکھتا ہے؟ نجی پرائیویٹ زندگی سے اس کا یہ تعلق. اور سوال پوچھنے والے ہم سب کے امام، پوری کائنات کا تاجدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شرم کی بات ہے؟ حضرت جابر کہنے لگے میں نے جو ہے شادی شدہ بیوہ خاتون سے شادی کی، شادی شدہ میں نے شادی کی. حضور نے سوال کیا ہلا تزوجت بکرن، جابر یہ بتاؤ کیا پرابلم تھا تمہیں کہ تم نے باقیرہ اور کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ کون سوال کر رہا ہے؟ ہاں یہ ڈیبیٹ، یہ ڈسکس، یہ سوال و جواب ایک صحابی کا ہے، ایک جو ہے جاں نثار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے. کوئی شرم کی بات نہیں ہے.
کہنے لگے کہ میں نے شادی شدہ خاتون سے شادی کی ہے، عمر دراز سے شادی کی ہے۔ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جو ہے میری جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری جو ہے میرے والدہ نے جو ہے میری بہنیں چھوڑ کر کے گئے۔ اب میری جو بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ والدہ تو نہیں ہے، اگر میں کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو ماں کی ذمہ داریاں اور ماں کا روپ دینے والا کون ملتا اگر وہ کنواری ہوتی۔ اس لیے میں نے شادی شدہ خاتون سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کی تربیت ہو اور میری آنے والی بیوی کے اندر میری بہنوں کو ماں کا روپ مل جائے اور ماں کی زندگی اور کردار مل جائے۔ اس لیے میں نے شادی شدہ، کیونکہ وہ تجربہ کار ہوں گی، میری بہنوں کو وہ ماں کا درجہ دے کر کے انہیں سنبھالیں گی اور انہیں پروان چڑھائیں گی اور تربیت کریں گی۔ تربیت کی فکر ہے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت سہل بن حوشب آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تاجدار ہے، آقا ہے، وہ سب سے زیادہ گھر میں کون سی دعا مانگتے ہیں؟ کتنا اہم سوال ہے، کیونکہ 24 گھنٹے تم ان کے ساتھ رہتی ہو، تو میرے آقا اور آپ کے سرتاج شوہر نامدار سب سے زیادہ 24 گھنٹے میں زیادہ دعا کون سی کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ میرے سرتاج دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہم سب کے لیے آخری پیغام ہے اور یہی لے کر کے جانا ہے، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور یہی پیغام ہے مکتب کا، مدرسوں کا یہی پیغام ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے پروردگار میرے رب، میرے دل کو دین پر جما دینا، ایمان پر جما دینا۔ آپ دعا فرماتے ہیں اور بار بار یہ دعا فرماتے ہیں۔ نبی کے ایمان کو کوئی لے سکتا تھا؟ نبی کا ایمان زندگی کے کسی سانس اور زاویے میں کبھی ڈاواں ڈول ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، لیکن آپ دعا فرما رہے ہیں اور کثرت سے میرے دل کو ایمان پر جمانا اور دین پر جمائے رکھنا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ وجہ سننے کی میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اس لیے کثرت سے پڑھتا ہوں، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن یقلبها کیف شاء ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ میں یہ دعا اس لیے بار بار کرتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اس لیے کہ سارے انسانیت اور انسانوں کے قلوب اور دل اللہ کی دو انگلیوں کے، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ جس طرف چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں، انشاء اقاما، اگر چاہے تو مرنے کے وقت تو ایمان سلامت رکھے، وانشاء ازاغا، ورنہ چاہے تو مرنے کے وقت تو ایمان چھین لے۔ ہم سب کو ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی بھی، اپنی اولاد کے ایمان کی بھی، پوری بستی کے ایمان کی، دعوت و تبلیغ کی محنت کے راستے سے ایمان کو بنانے کی، ایمان کو بچانے کی فکریں ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ سنہرا کام، دعوت والا یہ عمل ہماری بستی میں پوری طاقت کے ساتھ زندہ ہونا چاہیے، اور اس کام میں ہمیں لگنا چاہیے، اپنے اوقات کو فارغ کر کر اس میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے تاکہ ایمان بچے، سلامت رہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس مدرسے کو ہر طرح سے ترقیات سے نوازے۔ ان کے خدام کو اللہ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو میرے لیے، ہم سب کے لیے ذخیرِ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔